دوستوں، آج فجر کی نماز کے بعد یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لینا۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی فجر کی بعد یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے اس کے دن پھیر دیتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، ماہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بھی اب رخصت ہو رہا ہے اور رمضان کریم کا مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ والوں، فجر کی نماز کے بعد یہ چھوٹی سی تسبیح بالخصوص پڑھ لینا، کیونکہ جب آپ لوگ اس تسبیح کو پڑھیں گے تو آپ کے سارے نصیب کھل جائیں گے۔ اللہ والوں، غیب سے آپ کو رزق مل جائے گا۔ فجر کی نماز کے بعد رزق کی تقسیم ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ فجر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھ لیں گے تو آپ کے سارے جو نصیب ہیں وہ کھل جائیں گے، آپ کے مقدر بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو یا تو فجر کے بعد کر لو ورنہ عشاء کے بعد کر لو۔ یہ دو وقت بہت زیادہ بہترین ہے۔ اور تیسرا، تہجد کے وقت آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اللہ والوں، جب بھی اس وظیفے کو کرو پورے یقین اور کامل بھروسے کے ساتھ کرنا، کیونکہ اس عمل کو جو شخص بھی کرتا ہے اللہ پاک اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات ہر دعا کو قبول کرتی ہے، کیونکہ رب کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے بندے کی ہر دعا قبول کرتا ہے۔ قرآن کریم فرقان الحمید میں آتا ہے کہ رب فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا اور میں تمہاری ہر دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ والوں، ہم کچھ ایسی دعائیں کرتے ہیں جو کہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ اللہ پاک اتنا غفور و رحیم ہے کہ اس کا بدلہ ہمیں کچھ دوسرا عطا فرماتا ہے، لیکن ہم لوگ نادانی میں وہی دعا کرتے رہتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ پاک جلال میں آ جاتے ہیں اور رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، کوشش کرو کہ جو بھی کام کرو اسلام کے دائرے کے اندر رہ کر کرو۔ کوئی ایسی چیز کی ڈیمانڈ رب سے نہیں کرو جس سے رب کی ذات ناراض ہو جائے، کیونکہ جب رب ناراض ہو جاتا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی تمہارا پورا نہیں کر سکتی، لیکن رب کی ذات جب راضی ہوتی ہے تو پوری دنیا مل کر بھی اگر تمہیں نقصان پہنچانے کھڑے ہو تو وہ تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ اللہ والوں، یہ تسبیح کامیابی کی طرف لے کے جائے گی۔ یہ تسبیح آپ کو پورے سال کا رزق عطا فرمائے گی۔ دولت صرف اور صرف یقین کریں ایک دن میں مل جائے گی۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جس نے بھی اس وظیفے کو کیا یقین کریں وہ کامیاب ہوا۔ شعبان کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ کہتے ہیں اس مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس مہینے میں زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ مقدر کا ستارہ چمکوانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو پھر آج فجر کی نماز کے بعد یہ چھوٹی سی تسبیح بالخصوص کر لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آج فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح ضرور پڑھ لینا، بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ سب کو ہر ایک کے گھر جا کر بازوؤں سے پکڑ کر فجر میں مصلی پر بٹھا کر کہتا کہ آؤ اس وظیفے کو کرو، کیونکہ ہم لوگوں نے غفلت میں رجب کا پورا مہینہ گزار دیا، اور رجب کے اندر ایک بڑی برکت والی رات آتی ہے جسے شب معراج کہتے ہیں۔ ہم نے وہ والی برکت والی رات کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں شعبان کا مہینہ عطا کرا۔ اس مہینے میں بھی شب بارات کی رات آتی ہے، ہم نے اس کو بھی غفلت میں گزار دیا۔ اللہ والوں، اب جو یہ وقت اللہ پاک نے عطا کرا ہے، جو تیسرا عشرہ ہمیں عطا کرا ہے، کیا اس کے اندر ہم لوگ پورے سال کا رزق نہ لکھوا لیں؟ کیوں نہ ہم فجر میں اٹھ کے روزانہ اس دعا کو پڑھیں، اس تسبیح کو پڑھیں اور اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور جب رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے تو ہمارے سارے مقدر جو ہیں وہ چمک اٹھتے ہیں، ہماری قسمت کھل جاتی ہے، بند تقدیر کا تالا کھل جاتا ہے۔ اگر گھر میں بے برکتی ہے، گھر میں نحوست ہے،
گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، تو پھر اس وظیفے کو بالخصوص کر لینا۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے والا کبھی اس کے جو ہاتھ ہیں وہ رائے گا نہیں جاتے، اللہ پاک اس کی جھولیوں میں خوشیاں بھر دیتا ہے۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر یہ چھوٹا سا وظیفہ، یہ چھوٹی سی تسبیح نہیں پڑھ لے گا۔ اللہ والوں، یہ تسبیح آپ کے سارے نصیب کھل دے گی، آپ کی ہر طرح کی پریشانیوں کو آپ سے دور کر دے گی۔ اللہ والوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے وظیفہ کیا کرنا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ روزانہ جو بھی ہم وظیفہ اعمال اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ اللہ والوں، ابھی تک بہت سارے لوگ ویڈیو اسکپ کر کر کے دیکھ رہے تھے، لیکن میری ان سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ویڈیو اسکپ نہ کرا کریں، آپ لوگ دھیان سے پوری ویڈیو تحمل سے بیٹھ کے سنا کریں، کیونکہ ہر ایک بات ڈیٹیل سے آپ کو بتائی جاتی ہے کہ وظیفہ کتنا امپورٹنٹ ہے، وظیفے کرنے سے آپ کو کیا کیا بینیفٹس ملیں گے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھیں گے تبھی آپ کے اندر جو ہے وہ تقوی پیدا ہوگا، جبھی آپ کے اندر وہ یقین پیدا ہوگا کہ ہم جو اللہ کا نام پڑھ رہے ہیں یا پھر ہم جو قرآنی آیت پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ اللہ والوں، قرآن یوں تو پورا شفا ہے، قرآن کے ایک ایک حرف، ایک ایک زبیر، ایک ایک زیر میں جو ہے وہ شفا چھپی ہوئی ہے، لیکن کون سا مرض، کون سی دوائی کس بیماری میں دینی ہے، اللہ والوں یہ صرف پتہ ہونا آپ کو ضروری ہے۔ کیونکہ جب ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا، ہم یہ بول کے پورا پڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن صوفیاؤں کا طریقہ کیا ہوتا تھا، پہلے وہ پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین، بس یہیں تک پڑھتے تھے، پھر اس کا مطلب ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے تھے۔ بعض لوگوں کو تو ایک ہفتے یا 2 ہفتے میں مطلب مل جاتا تھا، اور بعض لوگوں کو 12 سال تک محنت کرنی پڑتی تھی، جب تک کہ وہ اس آیت کو سمجھ نہیں لیتے تھے کہ ہمارا رب ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے، جب تک وہ آگے نہیں بڑھتے تھے۔ اللہ والوں، ان کے ہی یہ وظائف ہیں، ان کی طرف سے جو ہمیں وظائف عطا ہوتے ہیں وہی ہم آپ کی بارگاہ میں لے کر پیش ہوتے ہیں کہ آپ لوگ اس عمل کو اس طریقے سے کر لیں۔ اب جو لوگ بے اولاد ہیں وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، کیونکہ جو رزق ہوتا ہے، رزق کے اندر اولاد بھی آ جاتی ہے، اولاد بھی آپ کا رزق ہے۔ عزت، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سارا سال آپ کی معاشرے میں عزت ہو تو اللہ والوں اس کے لیے بھی آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اپنے علاقے کی سرداری چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں، یہ 2 نام بڑے مجرب نام ہیں اور ان ناموں کی تاثیر بہت زیادہ ہے، اور جب آپ لوگ اللہ پاک کو اللہ پاک کے صفاتی ناموں سے پکارتے ہیں تو رب کی ذات خوش ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، سب سے پہلے آپ لوگ جو ہے وہ باوضو ہو جائیں گے، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، یا فجر کی نماز آپ نے پوری پڑھی یا عشاء کی نماز آپ نے پوری پڑھی، اس کے بعد جو دعا ہوتی ہے آپ نے اس دعا میں شرکت کری، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے اس وظیفے کو کرنا ہے، یعنی کہ آپ لوگ اپنی پہلے پوری نماز پڑھ لیں، اس کے بعد اس عمل کو اسٹارٹ کرنا، اس کے بعد اس عمل کو شروع کرنا۔ اللہ والوں، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں گے۔ آپ لوگ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آپ چاہیں درود ابراہیمی پڑھ لیں، آپ چاہیں درود خضری پڑھ لیں، آپ چاہیں صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو بہتر لگے، جو آپ کو پڑھنے میں آسان لگے۔ آپ اس درود پاک کو صرف ایک بار محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہ والوں، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں حصول برکت اور ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستوں، درود پاک پڑھتے ساتھ فوراً سے اپنی آنکھوں کو بند کریے گا۔ آپ کی جو جائز حاجت ہے، آپ جس مقصد کے لیے اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ آپ کا مقصد کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ روزگار کے لیے پڑھ لیں۔
آپ تنگ دست ہیں، آپ تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں، آپ رزق قصیر چاہتے ہیں، رزق کریم چاہتے ہیں، یا پھر آپ چاہتے ہیں میرا اپنا بزنس ہو جائے، آپ نوکری کر کر کے، غلامی کر کر کے تھک چکے ہیں، اگر آپ یہ اللہ پاک سے دعا کریں گے، اللہ پاک آپ کو اپنا رزق بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ والوں، آج کا عمل، آج کی ویڈیو بہت خاص ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اس وقت کو، یہ جو وقت گزر رہا ہے، ابھی 10 دن بچے ہیں، پھر رمضان کی آمد ہے، پھر رمضان آ جائے گا، اللہ والوں تب بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ لیکن ابھی یہ جو مہینہ ہے، یہ قسمت اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے۔ اس کے مہینے کے اندر آپ کی تقدیر سنواری جاتی ہے۔ اللہ والوں، رجب کا جو مہینہ ہے، رجب کا مہینہ بیج بونے کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کے مہینے میں مسلمان بیج بوتا ہے اور پھر اس کی پلائی کرتا ہے شعبان کے مہینے میں۔ اللہ والوں، ابھی آپ کو پلائی کرنی ہے، آپ کو اپنی قسمت لکھوانی ہے۔ انعامات انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں ملیں گے، اور رمضان کے مہینے میں وہ فصل کاٹتا ہے۔ اللہ والوں، یہ ضروری ہے کہ آپ لوگ شعبان سے تیاری شروع کریں۔ اول تو رجب سے تیاری کرنا چاہیے تھی آپ کو، لیکن اگر آپ لوگ لیٹ ہو گئے تو کوئی بات نہیں، اللہ پاک کی ذات بڑی غفور و رحیم ہے۔ اس عمل کے اندر ایسے آپ کو یقین کرے کرامتی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے، آپ لوگ خود پریشان ہو جائیں گے، آپ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اللہ والوں، سب سے پہلے آپ لوگ اپنی مقصد کی نیت کر کے پھر اپنی آنکھوں کو کھولیں اور تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ وظیفے کا آغاز کر دیں، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دیں۔ اللہ والوں، وظیفے کا آغاز کرنے کے ساتھ اب پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اللہ والوں، یہ قرآنی آیات ہے، یہ قرآنی دعا ہے، اور استغفار کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یا غفور، لا حول ولا قوت الا باللہ یا غفور، اس طریقے سے آپ پڑھیں گے، اور آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے روتے ہوئے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اللہ والوں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے اور یا غفور ایک بار، ان دونوں کو ملائیں گے تو ایک بنے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یا غفور ایک ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ یا غفور یہ دو ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ لوگ پڑھتے چلے جائیں، اور آپ لوگوں نے 71 ٹائمز 71 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ ایک زیادہ نہ ایک کم۔ جب آپ لوگ 71 بار پڑھ لیں لا حول ولا قوت الا باللہ یا غفور، اس طریقے سے آپ پڑھ لیں، اور آپ لوگ رو رہے ہوں، اور آپ کو یہ یقین ہو کہ اللہ پاک آپ کے گناہوں کو اللہ پاک نے معاف کر دیا ہے۔ اللہ والوں، یہ یقین جب ہوگا جب آپ کے دل کو اس چیز کا اطمینان ہو جائے گا، آپ کا دل آپ کو اس بات کی گواہی دے دے گا کہ اللہ پاک نے آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ والوں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرا وظیفہ کرنا ہے، پھر دوسرا عمل کی طرف چلنا ہے۔ اب دوسرا عمل کون سا ہے؟ یہ اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں، یا رزاق یا فتاح، اے رزق دینے والے، اے کامیابی دینے والے، اے کھولنے والے۔ آپ نے ان 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق یا فتاح ایک ہو گیا، یا رزاق یا فتاح یہ 2 ہو گئے، یا رزاق یا فتاح یہ 3 ہو گئے۔ آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کی یہ 2 صفاتی نام ایسے ہیں جو اللہ پاک کی 2 صفات رزاق کو اور فتح کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی کہ کامیابی اور رزق آپ کو دونوں انشاءاللہ ملیں گے۔ اللہ پاک کے یہ 2 نام ان 2 چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو رزق قصیر اور رزق کریم عطا فرمائے، یعنی کہ ایسا رزق جس کو حاصل کرنے کے بعد آپ غرور اور تکبر میں نہ آئیں، آپ لوگ دنیا کی عیش و عشرت میں گم نہ ہو جائیں، آپ لوگ ہمیشہ صراط مستقیم پر چلیں، تو پھر آپ لوگوں نے ان 2 ناموں کو پڑھنا ہے، اور جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتائے آپ نے اس کے مطابق ہی پڑھنا ہے۔ یا رزاق یا فتاح ایک ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 2 ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے ان ناموں کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 101 مرتبہ آپ لوگ ان 2 ناموں کو پڑھیں گے، اور آپ لوگوں نے اس کے بعد تیسرا وظیفہ جو خاص عمل ہے، یہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، آپ نے اس طریقے سے پڑھ لینا ہے، اور 3 بار پڑھیں گے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے،
3 बार सूरत अल-कौसर पढ़ेंगे और 3 बार सूरत अल-इखलास, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतईना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका वल अब्तर, ये एक हो गया। फिर दूसरी बार सूरत अल-कौसर पढ़ेंगे, फिर तीसरी बार पढ़ेंगे। इसी तरीके से आप लोग जब 3 बार पढ़ लें सूरत अल-कौसर, उसके बाद आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसको आप लोग 3 बार पढ़ लेंगे बिस्मिल्लाह के साथ। अल्लाह वालों, इसके बाद आप लोगों ने आखिरी वजीफा करना है जो कि इस अमल की बुनियाद है, इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। इस वजीफे के बगैर ये अमल मुकम्मल हो ही नहीं सकता। अल्लाह वालों, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, खुदा का वास्ता है वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। अगर आपकी वीडियो स्किप करने से कोई अमल का खास हिस्सा मिस हो गया, कोई ऐसी बात जो बहुत ज़रूरी थी अगर वो आपसे मिस हो गई, तो फिर अल्लाह वालों आपको नहीं मिलेगा इसका फ़ायदा इतना। अलबत्ता सवाब मिल जाएगा, लेकिन इसकी वो ख़ास बरक़ात नहीं मिलेंगी। अल्लाह वालों, महीना हाथ से गुजर रहा है, कोशिश करें कि आप लोग फजर में उठें। यूँ तो आप लोग फजर की नमाज के लिए सिर्फ उठेंगे, उसके बाद सिर्फ 5 मिनट लगेंगे इस अमल को करने में, वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा। इस 5 मिनट की मेहनत से अल्लाह पाक आपको रिज़्क़ कसीर और रिज़्क़ करीम अता फरमाएंगे और सारा दिन इंशाअल्लाह आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। अल्लाह पाक कामयाबियों से भी हमकिनार फरमाएंगे और अपने बंदों के दिलों में भी आपकी मोहब्बत पैदा फरमा देंगे। जो बंदा इस चीज़ को पसंद करता है कि हर बंदा उसकी इज़्ज़त करे, उसका एहतराम करे, उसके माशरे में भी इज़्ज़त हो, उसके घर में भी इज़्ज़त हो, तो अल्लाह वालों इस अमल, इस वजीफ़े को बिलखुसूस करके देख लेना। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको वो मर्तबा मिलेगा, वो आपका दर्जा बढ़ेगा अल्लाह की बारगाह में कि आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। आपने जो आखिरी वजीफ़ा पढ़ना है वो है या अल्लाह या मोहम्मद का। या अल्लाह या मोहम्मद 1 हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद 2 हो गए, या अल्लाह या मोहम्मद 3 हो गए। इस तरीके से आप लोग अल्लाह पाक का ज़ाती नाम या अल्लाह और नबी पाक का ज़ाती नाम या मोहम्मद, यह आपने पढ़ना है और दोनों को मिला के पढ़ना है। या अल्लाह या मोहम्मद 1 हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद 2 हो गए। इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ना है और सिर्फ 96 मरतबा पढ़ना है। 96 टाइम, यानी कि 96 मरतबा आप लोगों ने पढ़ना है। जब आप लोग या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ लें और 96 बार पढ़ रहे हो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नबी पाक का जब ज़ाती नाम लिया जाता है तो दुरूद पढ़ना मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तो बीच में तो नहीं पढ़ सकते, शुरुआत में भी नहीं पढ़ सकते, तो लिहाजा एंड में पढ़ सकते हैं। और जितनी बार फिर आपने अव्वल दुरूद पाक पढ़ा वही आप लोग आखिर में पढ़ लेंगे। दुरूद पाक पढ़ने के बाद हाथ उठा के अल्लाह पाक से आप लोग दुआ करना शुरू कर दें। अगर आप लोग सजदा रेस होकर दुआ करना चाहते हैं तो सजदा रेस होकर दुआ मांगे, अपने हाथ उल्टे रखिएगा। जिस तरीके से सजदा करते हैं वैसे हाथ नहीं रखिएगा, उसको पलट के रखिएगा। जैसे दुआ के लिए आप हाथ उठाते हैं उस तरीके से अपने हाथ रख के दुआ मांगना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह इस अमल को, इस वजीफे को करने के बाद आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताएंगे कि आपकी ज़िंदगी में किस तरह का बदलाव आया, अल्लाह पाक ने किस तरह से गैब से मदद फरमाई, अल्लाह पाक ने किस तरीके से रिस्क वाले फरिश्ते और बरकतों वाले फरिश्तों का नुज़ूल आपके घर में करा। अल्लाह वालों, ये सारी चीज़ें आप लोग अपनी आंखों से देखेंगे। ये इतना पावरफुल, इतना मुजर्रब वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को करने के बाद यूँ समझे कि दौलत आप पर आशिक व मेहरबान हो जाएगी, आपका साथ इंशाअल्लाह कभी नहीं छोड़ेगी और माशरे में भी इज़्ज़त होगी और ख़ानदान वाले भी इज़्ज़त की निगाह से देखेंगे। अल्लाह वालों, आज की ख़ास दुआ में अपना हिस्सा डालें, आमीन ज़रूर कहिएगा। ए मेरे मालिक व मौला, तू रहमान है, तू रहीम है। शाबान का महीना है, गुनाहों की बख्शिश का महीना है, ज़िंदगी और मौत के फ़ैसलों का महीना है, रिस्क और दौलत की तकसीम का महीना है, नसीब और तकदीर लिखवाने का महीना है। ए मेरे मालिक व मौला, तू रहमान है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता। आज तेरे सामने भिखारी बनकर, फ़कीर बनकर बैठे हैं। आज जो कोई बेरोज़गार है उसको खुशादा रोज़गार अता फरमा, अगर बीमार हैं तो शिफा कुल्ली अता फरमा, लाचार हैं, तंग दस्त हैं, सब पर अपनी खुसूसी नज़र करम फरमा। अल्लाह मेरे वालिक, जो कर्ज़दार है उनको कर्ज़ों से निजात अता फरमा। जो लोग बेघर हैं, जिनका अपना ज़ाती घर नहीं है, मेरे मौला उनको अपना ज़ाती घर अता फरमा। मेरे मौला, जिनकी नसीब बंद हो गए, मेरे मौला उनके नसीबों के तालों को खोल दे। मेरे मौला, जिनके दिल गर्द आलूद हो गए हैं उनको अपने नूर से मुनव्वर फरमा दे। मेरे मौला, रातों में जागने से बचा। मेरे मौला, तहज्जुद में उठने की तौफीक अता फरमा।
میرے مولا جو لوگ بھی ابھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں، جو مانگ پائے مقدر فرما، نہ مانگ پائے حق میں بہتر و عطا فرما۔ میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بہترین مدد فرما۔ میرے مولا وہ لوگ پریشان حال ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا غیب سے مدد فرما، فرشتوں کو اتار دے جس طرح تو نے بدر کے اندر فرشتوں کے ذریعے آپ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ میرے مولا اس طریقے سے میرے مولا تو ابھی بھی مدد فرما دے، فتح اور نصرت عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگ پائے عطا فرما، نہ مانگ پائے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار آمین ضرور کامنٹ سیکشن میں لکھیے گا، ہو سکتا ہے یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے۔ کسی کا آمین ایک بار اللہ کو پسند آ گیا تو ہر کسی کی دعا قبول ہو جائے گی، تو اس لیے ضرور آمین اور اپنا پورا نام کامنٹ سیکشن میں لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔